اور خاص کر ملک پاکستان کے اندر ہر شہر میں ہر پنڈ ہر گھروں کے سلامیاں پیش کرنے واسطے اہتمام و انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام میں نے میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا واقعہ آپ حضرات نے گزار کیا، کیونکہ وقت کا دامن بہت کم سی اور سیر سے گفتگو نہ کر سکے۔ میں نے مضمون جس طرح شروع کیا کوشش کروں گا کہ اس سے انداز میں کسی کو کے چلانا تاکہ آپ حضرات زہرا دلال کی بارگاہ محبتہ کے نذرانے میں پیش کر سکو، اکثروں سواتہ میں پیش کی جائے۔ قرآن حکیم کی بڑی ہی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جہدے اندر پروردگار عالم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اسی تھانوں ضرور آزماواں گے کئی چیزاں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جس دے نال پیار کرتا ہے پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ایمان والیاں کو اللہ آزماندا مختلف قسم کے امتحانات کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے رب نے کئی جگہ تے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان پاس ہو گئے۔ جب پاس ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو میرے پائے ہر امتحان کے پاس ہو گئے ہیں، میں تیرے سر تے اولاد آدم دی امامت کی پگ پہ رکھا۔ تو اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اپنے آپ آزمانا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اسی تو کئی جگہ تے آزماواں گے، کئی امتحان پاواں گے، اور انہاں امتحانوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 پرچیاں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا من الخوف، کچھ دشمن کا خوف دے، والجوع، اور بھوک دے، ونقص من الاموال، مال کا نقصان دے، والانفس، جان لے کے، والثمرات، بچے لے۔ اللہ فرماندا ہے کہ اسی 5 قسم کے پرچے پاندے ہیں اپنے دوستوں تے اپنے منن والے، کچھ خوف، بھوک، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان۔ اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا میرے اس امتحان میں یہ پرچے حل کر دے پھر میں اس پہ کرم کی کروں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے ہیں پھر بشارت جنت دے وعدے، کوثر و تسلیم دے وعدے، انعام و اکرام کی بادشاہ۔ یا اللہ وہ صبر والے ہیں کون نہ کی نشانی کی ہے علامت۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں کی علامت کی بیان کی۔ سنو اللہ کا کلام، رب تعالیٰ نے کیا الذین اذا اصابتهم مصیبت، اے وہ لوگ نے جنہوں انہاں تے کوئی مصیبت ہو، قالوا، کہندے نے انا للہ، بے شک اسی اللہ واسطے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اساں اللہ والی لوٹ آئے بھی اللہ کو لو اور جانا بھی اللہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ لوگ
کہ جڑے موڑ موڑ تے گل کہندے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی دی موت دا سنیا تا بھی پڑھیا انا للہ و انا الیہ، کسی دی مصیبت دا تذکرہ سنیا انا للہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پھر انہاں دا انجام بیان فرمایا، جدوں انہاں وال موت ہوتی ہے ملک الموت روح نکالنے تو پہلے گفتگو کی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گفتگو کی تھی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، او نفس مطمئنہ، تو ساری زندگی رب نے پیار کیتا ہے، رب کے امتحان دیتے نہیں پاس ہو گئے ہیں، تو مطمئن نے تینوں پتہ ہے کہ رب نے میرے نال کوثر و تسلیم دے وقت سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ ساری زندگی کے اندر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی فرشتے تینوں پہ کہنے ہیں ارجعی إِلَىٰ رَبِّكَ، سبحان اللہ، لوٹ اپنے رب، سبحان اللہ، نفس مطمئنہ، گھبراہٹ کی کوئی لوڑ نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے تے استقبال دیا تیاریاں ہو گئی، سبحان اللہ، تیرے تے کرم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إِلَىٰ رَبِّكَ، رب وال لوٹ تے خوش ہو کے لوٹی اس انداز وچ کہ راضیۃ مرضیہ، رب تیرے تے راضی، تو رب تیرا راضی۔ کیا شان ہے انہاں کہ جڑے اللہ نے امتحان دیتے ہیں، جنہاں ساری زندگی آکھیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہاں نوں ملک الموت پہ کہندا ہے ارجعی راضیۃ مرضیہ۔ اور آخری بات فَضْلِي فِي عِبَادِي، بس میرے بندیاں بھی شامل ہو، سبحان اللہ، خالی بندیاں شامل نہیں، فَضْلِي جنتی، اور میری جنت کی طرف کتنے کرم، نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب اس انداز وچ کہ تو دے تے راضی ہو، تیرے تے خوشی، بس میرے بندیاں شامل ہو اور جنت کی داخل۔ بلا شبہ یہ آیت والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع حضرت امام حسین کے حق میں نازل نہیں ہوئی کہ اس کو مراد یہ لے کہ یہ آیت حضرت امام حسین کی شان میں نازل ہوئی نہیں، یہ ہر ایمان والے واسطے اللہ رہتا ہے، مگر امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ جدوں بھی خطیب آیت پڑھتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آیت پڑھتا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کی آیت پڑھتا، تو امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ سنن والا یہ سمجھ گیا ہوں گل پیر حسین نے کیا انہاں آیتاں تے جڑا عمل زہرا دے لال نے کیتا ہے نا وہ کسے کر کے نہیں دکھایا، ہر امتحان میں پاس ہو کتنا بڑا خوف دلایا گیا ہے۔ یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کے مجبور کیا، مگر امام علی مقام امام حسین نے فرمایا چاہے کچھ ہو جائے، انقلاب آگے، بچے کٹ جان، بھائی کٹ جان، گھر لٹ جائے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑن کا پروگرام رخ
امام نے مجبور کیتا گیا کہ مدینہ نہ چھوڑ، مگر امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میری مجبوری ہے، میں ضرور جانا، میں نہیں روک سکتا۔ ایک اور روایت کے سامنے آتی ہے کہ حضرت امام حسین کو پوچھا گیا تسی مدینہ کیوں چھوڑو؟ تو آپ نے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی کہ مدینے ایک بکری ذبح ہوئے گی جہدے نال مدینے کی بڑی بے حرمتی ہوگی، اور میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ کدھر میری وجہ تو وہ بے حرمتی نہ، میں نانے کا شہر چھوڑ دیا۔ اگرچہ ایک روایت ہے حقیقت بات ایسی کہ حضرت امام حسین کو کہ اپنی شہادت کا پتہ سی کہ میں شہید ہونا اور ہونا بھی میدان کربلا میں۔ حضرت امام حسین تیاری کر کے کربلا بل چل، کیونکہ امام حسین کو پتہ سی کہ میری منزل کربلا ہے، اور امام حسین کو اپنی شہادت کا نہ کوئی صدمہ سی، نہ کوئی جدید کا خوف سی، اور نہ ہی فکر مند سن کے بچے ذبح ہو جان گے میں کٹ جاؤں گا، نہیں۔ شہادت اتنا عظیم عہدہ ہے، نبی کریم فرماتے رہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین تے گردا ہے اس کو دیدار الہی اللہ پردے چک کے سامنے پہلا قطرہ گردا۔ نبی کریم فرماتے ہیں شہید دے جسم تے نیزے چموائے جان، جسم تلواراں نال کٹیا جائے، گھوڑیاں نال لاش پامال کیتی جائے، شہید کو اتنی پیڑ بھی نہیں ہوندی جتنا کنڈا چمیا ہوندی، انہوں درد محسوس ہی نہیں۔ مینوں بندہ کہنے لگا خطیبانہ گلاں کر کے لوگوں کو خوش کر لیندے کہ نہیں ہو سکتا جسم کٹیا جا رہا ہوے درد نہ ہوگی؟ میں کیا میرے عزیز یہ تو قرآن نے سنتا گل ہو جڑی قرآن یوسف علیہ السلام واسطے مصر دیاں عورتیں گل کہنیاں نے کہ زلیخا نوکر تے عاشق ہوئی ہے، جڑا منڈا خرید کے لے آندا سی اودے تے دل دے بیٹھی دیوانی ہوئی پھرتی۔ حضرت زلیخا کو پتہ چلیا کہ اس قسم دیاں باتاں ہو رہی ہیں مصر، تو آپ نے شاہی دعوت نامے جاری کر دیتے کہ آؤ میری دعوت قبول کرو۔ مصر دیاں عورتیں آ گئی، شاہی دسترخوان لگ گیا، طرح طرح کے میوے رکھ دیتے گئے، چھریاں کانٹے رکھ دیتے۔ زلیخا نے آخیا تسی کھاؤ تے میں اپنے یوسف کو لے کے تسی میرا عشق دلیل کر دیا، میری محبت کو رسوا کر دیا، تسا میرا یوسف دیکھیا نہیں، جب دیکھیا ہوتا تو ایسیاں باتاں نہ کر۔ انہاں آ کے پھر دکھا سی بھی دیکھیے کیسا۔ زلیخا نے کیا تسی کھاؤ تے میں یوسف کو لے کے۔ تفاصیل میں چاہتا ہے زلیخا اندر آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئی، کہنے لگی یوسف مصر دیاں عورتیں سمجھدیاں نے کہ تو میرا غلام، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے نا میں تو غلام ہے یا میں تیری کنیز ہوں۔ میرا عشق دلیل ہو رہا ہے، میری محبت رسوا ہو رہی ہے، مہربانی کر میرے عشق کی چادر تے داغ نہ لگن دے، ایک باری انہاں کو اپنی زیارت کر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا چاہتی کی ہے؟ حضرت زلیخا نے رو کے کیا میری چادر تے داغ پیا لگدا ہے، کہنیاں نے نوکر کو دل دے بیٹھی ہے، مردے تے عاشق ہو گئی ہے، اتنا سوال ہے کہ چل یوسف کر روشن خانہ تے خواہش ہوے اج پوری، اے تانے مارن والیاں ظالم ویکھ لون مکھ نوری۔ تانے ماردیاں نے ایک باری تیرا دیدار کر لیں پھر پتہ لگے گا کی کہتے ہیں۔ پیغمبر دی کال تے ہر وقت ملی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چرچ کی تھی، یا اللہ زلیخا کہنے ادھر چل، رب نے فرمایا آج اس غریب کی بات سبحان اللہ ہدایت کی دلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو زلیخا نے آخیا بڑے ہی سنے، مگر ایسا کرو غسل کر کے کپڑے نہ پاؤ
کیونکہ بیرنا سننا لگانا بار سمجھ کے جاؤ. فرمایا کیوں کہنے لگے سونے بکھرے ہو پھر بھی مسلمیاں اور قرآن دیکھنے کوئی پہلے اے نہ پیتے. حضرت یوسف علیہ السلام بنا سوار کے پردے دے کو یوسف علیہ السلام لے گئے. زلیخا نے تھوڑا جہا پردہ ہٹا کے ویکھیا اور کر دیا کہ ویکھیا کہ ایک ہاتھ میں چڑیاں سن تے دوجے ہاتھ میں بل سی پھل کے کٹیاں سن. حضرت زلیخا نے مسکرا کے آکھیا واہ میرے مولا یہی وقت تے میں چنگا. اچانک حضرت زلیخا نے پردہ چک کے کیا اے دے میرا یوسف راول پنڈی تے گردوں نے واہ والو میں نہیں کہنا رب دا قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ جنت ایک ویکھی تے برائی دے نعرے مارن لگ پئیاں وقطعنا ایدیہن فروٹ کی کٹے نال اپنے ہاتھ بھی کٹ لے وقلنا کہنے لگیاں حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ویکھیا کہندیاں نے نوکر تے عاشق ہو گئی ہے بردے تے ڈلی پھر دیے غلام نو دل دے بیٹھی. قرآن کہندا ہے صرف جھلک ایک ویکھی تے نالے برائی دے نعرے مارے تے نالے قسمت چک کے کہنے لگیا اے بشر ہی نہیں. ہاں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قرآن کہتا ہے ہاتھ کٹ گئے انگلیاں کٹ گئیاں خون چلنے لگ پے مگر کسے عورت نو اپنے ہاتھ کٹن دا احساس نہیں ہویا. کیوں نہیں ہویا؟ جمال یوسف کے سامنے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ سامنے سی نتیجہ کی نکلیا جدو حضرت یوسف سامنے آن جسم کٹ جائے درد نہیں ہوتا تے شہید کے سامنے تے یوسف دا خالق آدم. شہید کے سامنے یوسف علیہ السلام دا خالق ہوتا ہے اللہ اپنا دیدار کرتا. حضور فرماتے ہیں انہوں درد ہوتے ہیں انہوں تکلیف بھی نہیں. تو حضرت امام حسین شہادت پان واسطے کربلا تیاری کرتے ہیں. میں نے پچھلے جو میں کی عرض کیتا سی نانا جی دے روزے تے آپ کے سلام پڑھیا ماں دی قبر تے سلام پڑھیا بھائی دی قبر تے سلام پڑھیا جنت البقیع لیٹے ہوئے صحابہ اور صحابیات کو سلام دیتا. پھر گھر آئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکبر قاسم عباس سامان سواریاں تے لگو تیاری کر سامان رکھ دیتا. امام علی مقام امام حسین کمرے آئے اور اپنی بیمار بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے بچے سے فرمایا فاطمہ تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتا. تو بیمار ہے تیرے بخار چڑھے ہیں نالے تیرا خامن حسن مسنہ کار نہیں لہذا مدینے رہے تھے. بیمار کی یاری دیکھ رہی سی سوچ رہی سی میں بیمار ہے میں دھیاں میں بھی نال نہیں جانتی. ادو پتہ لگا میں نال نہیں جانا جب آپ نے متھا چوم کے فرمایا میری بیمار بیٹی کو گھر سیدہ فاطمہ زہرا نے چارپائی کو کروٹ لئی نیچے امام حسین نے قدموں پہ رو کے کی تھی بابا جی کی کہہ رہے ہو کیا میں نال نہیں جاواں گی اکبر جا رہے ہیں اصغر جا رہے ہیں ہم محمد جا رہے ہیں بابا کی دے آسرے تے چھڑ
بابا جس گھوڑے کے مراس میں امیر ہویا میں وہ نال دوڑا گی، مینوں پسینہ آئے گا، بخار پہ جائے گا، ابو سو جاوے ہو میں پیر دباؤں گی، ابو تو پکا ہلاواں گی، ابو کپڑے دھو کے دیا گی، بابا مینوں نال لے چلو، تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں، میری امید نہ توڑ بابا، نہ اکیلی مجھے چھوڑ بابا۔ امام غیاث نکلائے فرمایا سغرا تو کی سمجھنی ہے، میرے دل میں تیرا پیار کوئی نہیں، تو میرا خون ہے، میرا نگر ہے، پر میری مجبوری ہے، میں تیرے نال نہیں نکال سکتا۔ امام علی مقام انکار کیتا، کمرے چو باہر نکل گئے، وہ پہلے بیمار سے اس صدمے نے نکاح کر دیتا، دکھی نہیں آواز دیتی بھائی علی اکبر، ساریاں امیداں ٹوٹ جان تے پہنا دینا، آخری امیداں پھر میرا ہاتھ دیا نے بڑی گوڑا سب کے پہنا دینا۔ حضرت علی اکبر نے آواز سنی، دوڑ کے کمرے جائے، سغرا دے ساتھ اب پھر کیا کیوں یاد کیتا ہے، بیمار نے تو میں ہاتھ جوڑ لے، اکبر نے جھک کے پیر نے ہاتھا دے روزہ دے کیا کہنا کی چلی، اکبر ابو نے انکار کر دیتے، ابو کہہ دینے تم مدینے رہی، اکبر میں وعدہ کر دیا میں گھوڑے تے بیٹھ دی ضد نہیں کروں گی، اکبر میں مر جاواں گی، میرا بھی جدائی نہ ہو، اکبر میں نال لے چل، بہنا تائی مار زیادہ ہوندے نال پھراواں، جاوی نہیں مینوں کھلیا چھڈ کے، میں صدقے تہی جاؤں۔ شہزادہ علی اکبر نے جو یہ حال دیکھا دوڑ کے باہر آئے، امام حسین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، پگڑی کے لئے امام نے فرمایا اکبر کی کہنا چاہتا ہے، بابا انکار نہ کرے، سغرا میرے نال سغرا تھوڑے تے کوئی بوجھ نہیں پڑے گی، بیمار میں دوائی دیاں گا، خدا خیال میں رکھوں گا۔ امام نے آنسو نکلائے، فرمایا اکبر ضد نہ کر، میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، سغرا مدینے رہے گی، نال نہیں جا سکتی، مسلمانوں طرف جاؤ گے، شہزادہ علی اکبر نے کیا بابا ناراض نہ ہو، میں ایک گل کہنا چاہنا ہے، فرمایا میری گل، بابا زینب تھوڑی بہن ہے، سغرا میری بہن ہے، جے زینب اپنے ویر نال جا سکتی ہے تے سغرا اپنے ویر آنسو نکلائے، فرمایا او میرے نانے دی تصویر ہے، او اکبر انہاں بہنوں دا مقابلہ نہ کرا، ٹھیک ہے زینب میری بہن ہے، سغرا تیری بہن ہے، میری بہن میرے نال چلیے، تیری بہن حق رکھ دیے جاندا، پر بہنوں وچ فرق بڑی، عرض کیتی کی فرق ہے، فرمایا میری بہن زینب تیرے ٹکڑے ویکھ کے صبر کرے گی، تیری بہن اصغر دا لاشا نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین پھر کمرے چاہے، سغرا دا منہ چم کیا سغرا ضد نہ کر، بچیے بچ جا تتیا لاتواں تھی، کی جانی جکیلے نہیں جا کے نال سغرا، تینو 10ویں محرم دی 10 پہنچی کہ رنگ وچے زہرا دا نام، اگے تقدیر دے نہیں تدبیر چل دی،
شاہزادہ علی اکبر نے منہ چوک کے آخیا سغرا ابا جی انکار کر چکے نے میں ہوں اس کو بھی کوئی بات نہیں کر سکتا مینو الوداع کر میں تیرے نال وعدہ کرنے جے رب نے چاہیا کہ میں مکیوں آ کے تینوں لے جاؤں میری انتظار کری میں مکیوں آ کے لے جاؤں جدو یہ گل سنی سغرا نے اکبر نے متھا چوم کے آخیا کیسے کہوں میں الوداع کیسے تمہیں جدا کروں آنے کا وعدہ تم کرو ملنے کی میں دعا کروں امام نے فرمایا دیر ہو رہی ہے چلو چلو سواریاں تے بیٹھو حضرت سغرا نے آواز دیتی پھوپھی زینب اما شاربانو اما باب جی بیٹی کی گل مینوں پتہ ہے میں ہن نال نہیں جانا مینوں پتہ ہے میں مدینے رہنا ذرا جاندی باری میرے تے احسان کر دیو سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی کیڑے احسان دی گل کرنی ہے پھوپھی جی ذرا اصغر نو چک کے میرا سینے تے لٹا دیو میں اپنے ویر نو ملتے رہوں سیدہ نے اصغر نو اٹھایا سغرا نے سینے تے لٹایا پیر ملا دے لب چومے رخسار چومے پیشانی چومے اصغر دے ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کے چوم کے سینے تے لٹایا امام نے فرمایا بیٹی بڑی دیر ہو رہی ہے چھوڑ جلدی کر سغرا رو کے کر دیا بابا میں تے چھوڑنی ہوں پر میرا دل کہنا نہ چھوڑی آخری ملاقات رہی مڑ کے اصغر نہیں آئے گا مڑ کے بابا تنو نظر نہیں آئے گا مڑ کے اکبر دی زیارت نہیں ہوئے گی بابا منو رج کے مل قیامت پر سما سی مگر امام ایک ایک نو تسلیاں دے لے ہمت تو کم کرو آل رسول صبر کرو سی امتحان واسطے جائے سب سواریاں تھے بیٹھے بیمار نے بیٹھے قافلہ چلن لگا اللہ کی پکڑی ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے ہولی ہولی دروازے پا کے کھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مڑ مڑ کے اپنی بیٹی بن بیٹھ رہے نے دھیاں نے جدا کرنا بڑا ہوتا اولاد بڑی پیاری ہوئی امام ہی جان دے لے امام نے کنے برداشت کیتا مڑ مڑ کے ابھی مار بیٹھ رہے نے پتہ ہے میری آخری ملاقات تھی مڑ کے میں مدینے نہیں ہوں امام نے فرمایا بیٹی تیری آواز گھروں باہر نہ نکلے بیٹی نانے دے روزے تے جا کے میرا سلام بھی پڑھیا کری اما فاطمہ نو میرا بھی سلام دکھا کری حضرت سغرا دروازے کھلو کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی فرمایا نے مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا امام علی مقام امام حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان وال ویکھیا عرض کیتی یا اللہ تیرے دین کی او یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے پہنچیں گے گردن کٹا قافلہ چل پیا امام نے آخری نظر نانے دے روزے پر کی تھی نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو اے پیارے نانا میں جا رہا ہوں چھوڑ آنکھوں کے چین کو اٹھ کر گلے لگا
اگر نبی پاک کے درود پڑھتے ہیں کافر جنہیں مدینہ پاک گئے تو اندازہ ہوئے گا جنہوں آخری سلام پڑھے خدا کی قسم دل سینے سے باہر بار بار رکھی رہا یا رسول اللہ میرا سلام آخری نہ ہو میں نے پھر بھی بلا جڑا مدینہ چھوڑ کے آئے گا چھوڑ علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک پر واپس آئے لوگ مبارک واسطے گئے کہ مبارک کو بے حج کر کے آئے ہو رسول اللہ کے دربار کی زیارت کر کے آئے ہو تو صاحب چشتی صاحب کو رو کسی آخیا صاحب صاحب سے مبارک دینا ہے یہ خوشی کا موقع ہے تسی اس بارگاہ سے رو کے آئے ہو تسی روندے کیوں صاحب صاحب نے میری گل کی اور دل دی تک ماشاءاللہ بارک اللہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی کرو جتنا رب واسطے دیو گے اتنا اللہ چھوڑی دنیا ماشاءاللہ صاحب صاحب رو کے کہتے ہیں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ایک امتی مدینہ چھوڑے تھے انہیں دل دی کیفیت تے جڑا موڑیا تے کھیلتا رہے جڑا زبانہ چوستا رہے جڑا نانے دے ممبر و محراب دا وارث ہے جڑا کلی والے دے باغ دا مالی ہے جڑا وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو دل تے کی گزرتی مگر امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی نام جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام اے عظم لے کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا 72 مردوں کا قافلہ ترتیب دے ڈالا نصاب داستان کربلا ترتیب دے ڈالا فرمایا سرے خوددار باطل کے آگے جھک نہیں سکتا یہ سر کر سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سر کٹایا تے جا سکتا ہے مگر باطل نہیں جھکایا درود پڑھ دیں سلام پڑھ دیں چل پائے شبیر ہیں سفر میں مدینہ متاثر مکہ پہاڑ پہنچے مکے والے نے بہت بڑا استقبال کیا امام اکھاں تے بٹھایا اگر کہ مدینہ پاک چھوڑنا امام حسین واسطے بڑا ہی مشکل ہے مگر مکے جا کے حضرت امام حسین دے زخمی دل تے بہت بڑی مرد لگ گئی کیوں کہ مدینہ پاک وچ اگر نانے دا گھر سی نا تے مکے پاک وچ نانی دا گھر سی توجہ ہے حضرت ام المومنین مائی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور مکے شریف وچ اگر نانا جی دا مزار سی مدینہ پاک میں نانا جی دا مزار سی تو مکے پاک میں نانی اماں دا مزار سی جنت مولا مکے دیا گلیاں وہ گلیاں سن جتھے کملی والا اپنا بچپن گزار کے گئے
مکے دیا گلیاں وچوں اجے رسول اللہ دیا مہکاں آندیاں سن۔ مدینے تے اگر رسول اللہ کا روضہ سی نا تو مکے اللہ کا گھر بیٹھ جاتا سی۔ مدینہ پاک میں اگر ایک نماز کا ثواب 50,000 سی تو مکہ پاک میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نہیں برابر سی۔ تو بہت سارے برم امام حسین کے زخم دل کے لگے۔ امام علی مقام امام حسین بیت اللہ شریف کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ ہزارہ مسلمان امام علی مقام کی نالے زیارت کرتے ہیں، نالے امام کو رسول اللہ کی حدیثاں۔ امام اپنے نانا پاک کا ذکر کرتے ہیں، میرا نانا جی نے اے فرمایا اے فرمایا، درس قرآن ہو گیا، درس حدیث ہو گیا۔ بڑا ہی اچھا وقت گزر رہا سی کہ اچانک امام حسین کو کوفیاں دے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ اے امام اسی یزید دی غیر اسلامی حکومت کو تنگ آ چکے ہیں، لہذا تسی مہربانی کرو تسی ساڈے کول کوفے آؤ اور سانو اپنا مرید بنا لو، اسی تواڈے آتے بیعت کران گے، سانو یزید دی غیر اسلامی حکومت کو بچاؤ، مہربانی کرو ساڈی قیادت خود کرو۔ حضرت امام علی مقام نے بھی خط پڑھیا، آپ نے اپنے دوستان بلا کے خط سنایا کہ کوفے والے میں نے کوفے بلانا چاہتے ہیں تو تھوڑا مشورہ کی۔ سب نے آخیا کہ کوفی لا یوفی، کوفیاں کی وفا نہیں، وہ بے وفا لوگ نے، لہذا امام ساڈی گزارش ہے کہ کوفے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں تھوڑا مشورہ سن لیا۔ امام نے فی الحال ارادہ ملتوی کر دیا۔ دوسرے دن دوسرا خط آ گیا، تیسرا خط، چوتھا خط، روز خطوط آ رہے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں سی کہ جدو اج کل دیا سہولتاں نے سواریاں کے لوگ خط لے کے جاتے سن اور کئی دن اور کئی مہینے لگ جاتے سن خط پہنچانے واسطے۔ تو گویا کوفیاں نے خطوط ایسے بھیجے کہ انہوں نے ہر روز ایک بندہ پیچھے بھیجا کہ جاؤ امام کو مضبوط کرو۔ روایات ہوتا ہے کہ امام علی مقام کے کول تقریباً 150 خطوط آئے اور ایک روایت میں 1,500 کے قریب بھی مل گئے، تاہم 150 روایت خطوط والی روایت زیادہ متبر گئی، جنہیں میں بڑے بڑے سرداراں کے نام سن، وڈیریاں کے نام سن، سرکردہ لوگوں کے نام سن کہ امام تسی آؤ مہربانی کرو اس کو کم دے۔ مگر امام علی مقام امام حسین ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیں، دوست یہی کہہ کے نہیں جانا چاہیے کوفے والے بے وفا لوگ انہوں نے کسی نے وفا نہیں۔ ایک خط امام حسین کو ایسا آیا جنہیں لکھیا سی کہ اے امام علی مقام اساں اتنے خطوط بھیج چکے ہیں اور تمہیں بڑی یقین داریاں کرا چکے ہیں کہ اسی آپ کی بیعت کرا گے اور ساڈا کلمہ دینا آپ نال ہوئے اسلام کے نام سے ہم کو دعوت دیتی ہے، تساں ساڈی دعوت ٹھکرا دیتی اور تسی کوفے نہیں آ رہے۔ اے امام علی مقام اگر تسی نہ آئے اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کی وجہ تو اسی دین تو دور ہو گئے اور ساری اولاد بگڑ گئی تو کل قیامت والے دن اسی آپ کے نانا پاک کے دربار میں شکایت ضرور کریں کہ ایسا نے حسین نے اسلام کے نام سے بلایا سی مگر امام حسین نے ساری درخواست قبول نہیں کی۔ ایک خط آن کی دیر سے حضرت امام علی مقام نے کتنی جنہیں سے بلایا، اللہ نے ہم بیان کر کے فرمایا میرے ساتھی اگے میں ہمیشہ اجلاس بلاؤں سا تھوڑے کو مشورہ لے رہا سا، آج میں اجلاس بلایا تو اپنا فیصلہ سناؤں۔ میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں کوفے جاؤں۔ حضور اچانک فیصلہ کیوں کیتا؟ فرمایا کوفیاں نے لکھیا کہ تسی نہ آئے کہ رسول اللہ کے دربار کی شکایت کرا گی، میں اپنا سب کچھ رتبہ دیکھ سکنا نامے سامنے اپنی شکایت بھی دیکھ سکتا، رسول اللہ کے دربار میری شکایت کی جائے، میں دین واسطے بلایا گیا اور میں نہیں کیا۔ امام نے فرمایا میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں جاؤں۔ چند ساتھی کھڑے عرض کی آئے ایک آخری گزارش
سانو پتہ ہے آپ کا فیصلہ اسی آپ کے نال ہے نا، مگر ساری اپیل یہ تھی چند دن واسطے پہلے اپنا نمائندہ جو تھوڑا نمائندہ جا کے تھوڑی نمائندگی کرے اسے کے حالات دیکھیں، انہاں لوگوں کا اخلاق پیار دیکھیں، اگر وہ لوگ اچھے ہوں اور تھوڑا نمائندہ اطلاع کرے کہ واقعی اچھے لوگ ہیں تسی آ جاؤ تو پھر امام ضرور، لیکن اتنی جلدی نہ کرو کہ بغیر تحقیق کے چلے جاؤ بے کرنے کرو۔ امام نے فرمایا ہاں میں تھوڑی اصلاح نہیں کرتا۔ حضرت امام علی مقام کھڑے سن، آپ نے محفل کی نگاہ اٹھائی اور آپ نے نظرہ حضرت امام مسلم کے چہرے سے ڈالا۔ سیدنا امام مسلم کھڑے ہو گئے، حضور میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا امیر مسلم میں کوفے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے جان واسطے تیار۔ حضرت امیر مسلم نے کیا میرے آقا اور تے کوفے کدے حکم دیو میں سمندر میں چھلانگ لگا دے آقا ساڈا تے سب کچھ تسی حکم تے کرو۔ اللہ مینوں بندہ کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر مسلم کا چناؤ کیوں کیا؟ کسے صحابی نے کہی دے حضرت عبداللہ ابن عباس سن، حضرت عبداللہ ابن عمر سن، صحابہ کی اولاد موجود سن، تو حضرت امام حسین کسی صحابی نے کیوں نہیں بھیجا اور مڑ کے اپنے چچے نے بیٹے نے بھیجا؟ وجہ کی ہے؟ میں کیا وجہ تھی وہی بہتر جانتے ہیں، مگر میرے ذہن میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کو پتہ سی آن والے واقعات کہ اے کچھ ہونا ہے، اور اگر امام حسین کسی صحابی دے بیٹے کو بھیج دیں اور وہ جا کے حالات دیکھ دے جیسے کہ امیر مسلم نے دیکھے اور امام حسین کو خط لکھ دے کہ تسی آ جاؤ، حالات بہت اچھے نے، اور امام علی مقام جاندے اس صحابی کی دعوت تھی، امام حسین جا کے کربلا گھیرے جا جاندے اور آپ کو شہید کر دیتا جاندہ، تو ہر کل دیا لوگاں نے کہنا سی ویکھو صحابہ دی اولاد نے امام حسین نے دھوکا کیتا ہے، انہوں نے بلا کے امام حسین کو مروایا ہے۔ امام نے فرمایا میں اپنا بھائی تے کٹا داں گا، صحابہ دی اولاد دی چادر تے داغ نہیں لگے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت ہے امام حسین۔ امام کو تو پتہ سی نہ کربلا کا ڈر نہیں، کیونکہ نبی کریم نے کئی بار دسیا حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا امیر مسلم پھر ایسا کرو تیار ہو جاؤ، کل فجر دے وقت تسی روانہ ہو جاؤ۔ حضور ٹھیک ہے میں جا کے تیاری کروں۔ حضرت امیر مسلم گھر چلے، سہری وقت تیار ہو کے امام حسین نے بارگاہ جایا۔ آقا ایک بات کرنا فرمایا کی آقا میرے بچے محمد و ابراہیم ضد کر دینے کیسے نہ ہوگا، میں بہت منع کیتا ہے مگر میرے نال مانوس نے بہت راتی میرے کول لیٹتے نے بہت ہی پیار کرتے ہیں، میں نے انہوں نے پیار ہے آقا وہ ضد کر رہے ہیں کہ ایسا نال جانا، میں انہوں نے کیا کہ بڑا لمبا سفر ہے پتہ نہیں حالات کی ہوں گے، خوشی نہ جاؤ مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ حضرت امام حسین نے جو یہ بات سنی آپ کی آنسو اتنی تیزی نہ نکلے کہ دار مبارک کو قطرے گر گئے۔ آپ نے فرمایا امیر مسلم بچیاں دی بات مان لے جاتا۔ حضرت امیر مسلم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے آقا ناراض نہ ہونا، میرے کہہ رہے ہو کہ بچے نال لے جاتے، اپنی بیمار بچی کیوں چھوڑے؟ میں نے مشورہ دیندے ہو بچے لے جا، اپنی بیمار بچی مدینے چھوڑ کے کیوں آئے ہو امام؟ اور رو پہے امام نے فرمایا اسے واسطے پیا کہنا لے جاؤ، میں دین مدینے چھوڑ دیا ہے پر کدے راتی نیند نہیں آئی، میں بے چین رہتا ہوں، بار بار سورہ دی تصویر میرے سامنے آ جاتی، میں کو اتھے آ کے پتہ چلے ہے اولاد جدا ہوئے تے کتنا صدمہ ہوتا ہے، لے جاؤ
جو تقدیر دا لکھے ہے۔ امام علی مقام نے آپ امیر مسلم کو گھوڑے تے سوار کیا، ایک بیٹے کو اگے بٹھایا، ایک بیٹے کے پیچھے بٹھایا، امیر مسلم بٹھایا۔ امام نے فرمایا میں نے حالات کو باخبر رکھا۔ سیدنا امیر مسلم کوفے پہنچے، کوفے والے نے بہت بڑا استقبال کیا، جلوس نکالیا کہ حضرت امام حسین نے بھائی آئے ہیں۔ کوفے والے نے حضرت امیر مسلم کے حق سے حضرت امام حسین کی بیعت شروع کی۔ اتنی تیزی نال بیعت شروع ہوئی کہ 40,000 کوفی نے امیر مسلم کے حق سے امام حسین کی بیعت۔ آپ پانی منگتے نے دودھ پیش کیا کرتے، عورتوں نے کہ حضرت امیر مسلم دیا بچیاں نے چک چک کے پیار دیتیاں نے، سینے لانیاں نے، شہزادے نے مدینہ پاک تو آئے، دعوتیں ہی دعوتیں ہوئے۔ حضرت امیر مسلم نے دیکھا کہ حالات بہت اچھے نے، اور 40,000 کوفی نے میرے ہاتھ امام حسین کی بیعت کر لی ہے، اور یہ لوگ تو بڑی عقیدت والے۔ حضرت امیر مسلم نے امام حسین کو خط لکھیا مکہ پاک کہ اے امام، میں دیکھ رہی ہوں کہ حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، 40,000 آدمی ساڈا مرید، لہذا میری اپیل یہ ہے کہ تسی تشریف لے آؤ اور اپنے مریداں نوں آپ استعمال ہوئے تو تھوڑے مرید نے جنہوں نے میرے ہاتھ تھوڑی بیعت کی، آؤ لوگ آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں۔ تدبیر کنن بندہ تقدیر کنن خندہ، بندہ تدبیر کرتا تقدیر مسکراتی ہے کہ تو کی سوچنا اور میں کی کرنا۔ ایک خط امیر مسلم دا حضرت امام حسین وال مکے گیا، اور اسی رات میں ایک خبیث نے یزید وال دمشق وچ خط لکھیا کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، امام حسین کا نمائندہ بن کے امیر مسلم کوفے آ گئے، اور 40,000 تو زیادہ بندے انہیں بیعت کر چکے ہیں، اگر تو کنٹرول نہ کیتا تو امام حسین تیری حکومت پہ قبضہ کر سب تیرے ہتھوں علاق کے ایک خط یزید کو۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھے آتے آپ نے تیاری فرمائی، چل ادھر یزید کو خط پہنچیا تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نے بلا کے آخیا کہ کوفے کے حالات بہت بگڑ چکے، 40,000 بندے نے بیعت کر لیے امام حسین نے امیر مسلم کے حق، لہذا تو سمجھدار آدمی ہوشیار آدمی ہے، میں تینوں رہ دی حکومت بھی دے دیا، تو ایسا کر کے جلدی جا اور کوئی ایسی چال چل کے لوگ امیر مسلم کی بیعت توڑ، اور امام حسین کے پہنچن تو پہلے جا کے حالات پہ قابو۔ امام حسین چلے مکے تھے، عبید اللہ ابن زیاد چلے شام، اس نے سپاہی اپنے بھیجے پتہ کرایا، معلوم ہوا کہ مکے کوفے والے امام حسین کی انتظار کر رہے ہیں، اور ہر روز شام تک انتظار ہوگی، اور بڑے استقبال کی تیاریاں۔ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب پایا اور رستے چاہ کے مکے کو آنے والے رستے سے پہ گیا، 20-21 سپاہی اپنے اس نے پہلے کوفے بھیجے کہ تسی جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ امام حسین چل پے نے اور عنقریب پہنچ گیا، اور میں آواں گا میرے چہرے پہ نقاب ہوئے گا، تسی لوگوں نے بات مشہور کر دینا کہ کسی مصلحت کے تحت امام حسین نے نقاب پایا، لہذا حسین سمجھ کے میرا استقبال کریں گے، جنہوں میں قلعے میں داخل ہو جاؤں گا پھر میں حالات میں ہو جاؤں گا۔ اس پہ امام دی چال کرتے لباس بدلا گیا، لوگ استقبال بات کر دیا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے، مگر عبید اللہ ابن زیاد چہرے پہ نقاب پا کے آ رہے خوشی نال کہ ٹھیک ہے، لوگ مغالطے تو آ گئے، سمجھ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں، حالانکہ میں حسین نہیں۔ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر سن، محب آل بیت سن، آل بیت میں بڑا پیار کرتے سن، انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولیا کیونکہ انہوں نے بتایا گیا کہ امام حسین کسی مصلحت کے تحت چہرے پہ نقاب پا کے آ گئے۔ اس
اس نے قلعے کا دروازہ کھول لیا، عبید اللہ ابن زیاد اندر چلا گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا اور سرکردہ 40 کے قریب اس نے سردار اپنے کول بٹھائے. قلعے کا دروازہ بند کر کے اس نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے کیا کہ میں حسین نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے غصے دا اور میرے انتقام میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نعمان بن بشیر کے معزولی کے کاغذات لے کے آئے ہیں، تو آج تو بعد گورنر نہیں، کوفے کا گورنر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تسا سردارہ اگر میرا ساتھ نہ دیتا تو میں تھوڑے سر قلم کرا دیا، اے سجے کبھی جتنے فوجی دیکھتے ہو سپاہی یہ سب میرے لیے تھوڑے نہیں، میں نام لے کے آئے. لہذا اپنی اپنے قبیلیاں نو کہہ دیو کہ امام حسین نے بیعت توڑ دی. اگر بیعت نہیں توڑو گے میں گھروں میں جلا دیا، تھوڑے بچے یتیم ہو جان گے، تھوڑی عورتیں مار دیا جان گے، پریشان ہو. کوفے والے انتہائی بزدل لوگ، سردارہ نے دیوار کے چڑھ کے اپنے اپنے قبیلے کو کیا کہ امام حسین نے ابن زیاد اور کوفے کا گورنر بن گیا ہے، لہذا حکم دے رہے ہیں کہ تسی امیر مسلم کی بیعت توڑ دیو، اگر تساں بیعت نہ توڑی تو تھانوں کڑی سزا ملے. لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے امیر مسلم کی بیعت توڑ دی. روایات ہے کوفے کی جامع مسجد میں جدوں آپ نماز پڑھان آتے سن تو 40,000 مقتدی پیچھے ہوتا سن جنہاں بیعت کی ہوئی سی. آج مغرب کی نماز پڑھان واسطے جدوں آپ مسجد میں آئے تو 40,000 میں صرف 300 مرید پیچھے رہے. اتنی تیزی نال منافقت کی تھی اور بیعت. مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، جماعت سن سی نماز پڑھا رہے سن اور پچھوں بے ایمان آ کے ایک نمازی کو کہہ رہے سن تو نماز پیا پڑھنے، تیرے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے، تیرے بچے مارے جا رہے ہیں. وہ نماز توڑ کے واپس. حضرت امیر مسلم نے جو سجے پاسے سلام پھیریا تو کوئی مقتدی نہیں، کبے پاسے پھیریا کوئی مقتدی نہیں. آپ نے دونوں بچے کالی سرا کے گھر سے آپ نے نماز مکمل کی تھی، ہاتھ چہرے پہ پھیرے اس دعا میں کہ یا اللہ انہاں ظالماں نے میری بیعت توڑی، انہاں ظالماں نے جماعت توڑی ہے، قیامت تک تو انہاں نے جماعت نصیب نہیں کری. آپ نے سلام پھر دعا سجے پاسے دیکھیا تو ایک ضعیف عمر بزرگ حضرت ہانی تسبیح لے کے بیٹھے. آپ نے پوچھا ہانی تسی کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے رو کے آخیا میں تھوڑے نانے کا کلمہ پڑھیا، میں امتی ہاں سرکار دا، میں اس طرح نہیں جانتا. آپ نے فرمایا مرحبا ہے، میرے بچے کالی شجاع کے گھر میں میں ذرا حالات ہی سمجھ رہا. نماز پڑھ کے بعد نکلے وہ لوگ کہ جڑے پانی کی جگہ دودھ پیش کرتے سن، آج ڈر کے مارے اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. امام نے کسی دروازے پر دستک دیتی، اندروں آواز آئی کہ ساڈے گھر میں تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں. امام مسلم چل گئے، کچی جی حویلی دیکھی، ایک ضعیف العمر عورت حویلی میں بیٹھی سی. آپ دروازے کے قریب آ کے فرمایا اما السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما میں نے بہت پیاس لگی ہے، میں نے ایک پیالہ پانی. مائی اٹھی، اس نے پیالہ بھر کے لے آیا. آپ نے پیالہ پکڑیا، لباں دے قریب لے آندا تو اکھاں دے آنسو پانی چ گر گئے. پیالہ واپس کر مائی کہندی ہے بیٹا تو کون ہے؟ فرمایا میں مسافر ہوں. مسافر پانی واپس کو کیتے روڑ کو لگ گئے. فرمایا امی جس کے 2 چھوٹے بچے اس سے شہر میں جدا ہو گئے کہ پتہ نہ ہوئے کس حالت میں وہ پانی کی پی سکتے. بڑھی رو کے کہہ دی ہے میں
مسافرات کتھوں کا مسافر؟ حضرت امیر مسلم نے فرمایا اما میں مدینہ پاک دا رہن والا مدینے دا نا سنیا لوگ کے کہہ دیئے شالا رسول اللہ دا شہر بس مدینہ پاک تو آئے اور نا تو ڈاکیے فرمایا امیر مسلم چیخ نکلی رو کے کہہ دیئے پیر جی مرید کدھر گئے جی اور نعرے مارن والے آپ چومن والے فرمایا اما سب بیعت توڑ گئے میرے بچے میرے کلو جدا نے آج کوئی میرے واسطے دروازہ نہیں کھول دیا کوئی رات واسطے میں پناہ دے لئی تیار نہیں بڑھی رو کے کہہ دیئے پیر جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جدو ہونی ہے ٹل نہیں سکتی میں غریب ضرور ہوں پر مہربانی کرو آج رات میرے گھر آرام کر لو امام نے فرمایا اماں تیری محبت کا شکریہ پر جتنے میں آرام کرنا ہے نا صبح کو سزا دیتی ہے کہہ دیئے جی موت کا وقت مقرر جو مہربانی کرو میری کلی بس پوے گی جو تسی میرے گھر رہو قیامت کو میں ناز نہ رکھا گی میں رسول کا شہزادہ اپنے گھر اخلاص کر آیا حضرت امیر مسلم نے کرتے مائی اٹھی اس نے بسترہ نکالیا چار پائی کے بچھایا امیر مسلم نے رو کے فرمایا ماں میں نے بستر کی ضرورت نہیں ہے کدوں میں نے نیند آتی ہے میں پیر حسین کو دور آ گئے میں پیر حسین کو لکھ چکا ہے کہ تسی آ جاؤ حالات کرتے اور ادھر حالات خراب ہو چکے میرے دونوں بچے گزرا لے ماں میں ایک لوٹا پانی دا دے ایک مسلح دے میں وضو کر کے رب کو یاد کرتا ہوں پتہ نہیں میری زندگی دی آخری آپ نے وضو کیتا مسلح دے اللہ نفل پڑھ دے جا رسا ایک اور واقعہ پیش آیا وقت کا دامن تنگ ہو چکا ہے میں نے بڑی کہ نظر ہی نہیں رکھی 10 منٹ اوپر ہو گئے زندگی رہی تو باقی بات اگلے دن میں خدا میری تھوڑی حافظ قبول کرے اللہ صاحب نے امام عالی مقام ہے کہ نہیں سامنے نصیحت شامل پھر جس نیت سے اچھا واہ جس نیت سے جو عرض کر مولا اس پانی کا صدقہ اس پانی کا وسیلہ سرکار نے فرمایا اس پانی کو بیچ میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کرو قبول ہوگی ذرا توجہ کرنا آب زمزم آب زمزم کو بیچ میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے اس کا مطلب ہے جناب والا عجیب بات ہے جس نبی کی ایڑی سے پانی نکلا اس پانی کا وسیلہ جائز ہے تو نبی کا وسیلہ جائز کیوں نہیں ایسا سوچنے کی بات ارے وہ نبی کی ایڑی سے پانی نکلا تو پانی کا وسیلہ جائز ہے جس نبی کی ایڑی لگی اس نبی کا وسیلہ جائز کیوں نہیں پھر اس نبی کے نبی کا وسیلہ جائز کیوں نہیں بات سمجھے ہو کہ نہیں اللہ اگر پانی اس وقت نکلا برکتیں آج بھی باقی ہیں پانی اس وقت نکلا تھا اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے تو اس کی حرمت آج بھی باقی ہے اس کی عزت آج بھی باقی ہے اس کا وسیلہ آج بھی باقی ہے تو نبی اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو کیا ہوا ہمیں نظیر توجہ کرنا کس چیز کو بیان کیا جائے حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت طواف کر رہے تھے پرانے وقتوں کی بات ہے اس وقت اتنا انتظام نہیں ہوتا تا لوگ طواف کر رہے ہیں جمع غفیر لوگوں کا رات کا وقت ہے طواف ہو رہا ہے کہا مجھے سخت پیشاب کی جو ہے نا تکلیف ہوئی شدت سے حاجت ہوئی شدت سے حاجت ہوئی اب میں پریشان ہو گیا کہ یہاں سے نکلوں گا تو چلا جاؤں گا اب کیا کیا کہا مجھے فوراً یہ رسول اللہ کی حدیث یاد آیا کہ جس نیت سے پیو ادھر تکلیف بھی دیکھیے تکلیف کیا ہے شدت ہے پیشاب کی پیشاب کرنا ہے اور ادھر خوف ہے کہ باہر نکلا تو گزرا جاؤں گا اب اگر پیشاب کی تکلیف ہو تو اوپر سے اور پانی پی لیا جائے تو حساب کیا ہوگا ذرا توجہ کرنا ادھر آئے حضرت ابو عبداللہ کہا میں نے سیروں کے زمزم پیا اس نیت سے کہا خدا کی قسم فجر تک میں
صاف کرتا رہا, مجھے پیشاب کی عادت ہے. جس نیت سے بھی پیو. میں نے کہا بابا نبی کی ایڑی لگے, وہاں سے پانی بھونگے, جس نیت سے پیو اللہ اس کا وسیلہ قبول کر لے. نبی کا وسیلہ قبول. عجیب فکر ہے, عجیب فکر نام مراد ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذرا توجہ کرنا. حضرت چاہتے دو ہو گئے, میں نے کہا دو ہو گئے, میں نے یہ نہیں کہا. یہ ہری پور سے تشریف لائے اور شوق دیکھیے بھئی سیڑھیاں اور بھی ہیں, آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ. اب ان کا بھی تو دل رکھنا ہے. اور میرے کو پچھاڑو آوڑے تھے آبے آزان کے ٹائم پہ ہوئے مولوی 5 منٹ زیادہ کر چھوڑے ہوئے. تو میں آگے جڑے آزان تو 5 منٹ پہلا آئے بیٹھے لحاظ انہوں تو ہونا چاہیے یا ٹائم کے جڑے 5 منٹ بعد آئے لحاظ انہوں تو ہونا چاہیے. کیا خیال آپ اسی لیے سبحان اللہ. ہاں زندہ بات. ہم سجدوں کے خاتم شاہی جس طرح حکم ہوگا. ذرا توجہ کرنا. ہاں سید میں سے پڑھ رہے سب ایک جماعت علی شاہ صاحب باتیں شریف ہوئی بہت عظیم سبحان سید جماعت علی شاہ صاحب. انہوں نے کسی پوچھا حضور کے سید بھی دو دفعہ جا سکتا. یار اللہ کی مرضی تو پوری تاج کر میں سیدہ سے دل کرے گا. داجی داڑی شریف رفت توڑے نانے دی سننا. توجہ کرنا. اگلی بات سننا ذرا اور باہر آئیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. واہ, نشانی کیوں ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے کسی نشانی کو دیکھ کے کوئی یاد آتا ہے. نشانی اس لیے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی یاد نہیں آتا. پتھر کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا. صفا صفا ایک پہاڑی مروہ دوسری پہاڑی. فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے. مولا تیری نشانی کیوں ہے؟ کہا میرے بھیا کی قدم لگے. حضرت حاجرہ دوڑی قدم لگے. یادیں آج بھی جاکی. یارو اس آیت میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا. تو اس آیت کی ہو سکتا ہے تفصیل میں کافی وقت لگ جائے, تو اس کو اگلے جمعے پہ رکھتے ہیں. آخر دعوانا جن کے
پیارے رسول یہ سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله لا إله إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم توصي وسلم كما قبل يا الله تقولون لكل سيدنا يا الله تشهد لا نسبح قدم قدم یا اللہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سچے شکر قدر سے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع تمام کو کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کی توفیق عطا فرمائے صراط المستقیم صراط الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نبی خضر کی زیارت نصیب فرما پیارے خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما آپ کریم صلی اللہ تعالی وسلم قلب و نام کھانے کی توفیق عطا فرما اپنے ہر معلوم کو محروم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بے نماز جماعت جگہ نماز پڑھنے والے پڑھنے کو اس جگہ تمام بے روزگاروں کا اس کے حلال عطا فرما تمام مالداروں کا چھٹکارا عطا فرما کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل سے جو پریشان سب پریشان فرما یا اللہ کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کو شمار فرما تمام کو جنت الفردوس میں اپنا مقام عطا فرما تمام کی آخرت کی منزلیں آسان فرما کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار کے ساتھ سب کی صبر روشن فرما لا حد اللہ پسند فرما یا اللہ جب ہم بندے سے اٹھے ہمارے جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما ساتھ ساتھ پیارے پیارا کتاب اللهم اني اسالك توجه اليك محمد نبي الرحمه يا محمد انك توجهت الى في حاجتي هذه اللهم اشفي فيا يا رسول الله ظهر يا حبيب الله سبحانه وتعالى انني في الدنيا وقد شاهد اشكرنا ومن دين الله اللهم صل وسلم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه